السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے شاعر جن کے اشعار دلوں کو چھو لیتے ہیں، الفاظ میں نرمی اور احساس میں گہرائی لیے، جنہیں اردو شاعری کے جدید عہد کا خوبصورت حوالہ بھی کہا جاتا ہے۔ 20 نومبر 1951 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم اور میٹرک تک اردو اور فارسی اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ 7 مجموعہ کلام شاعری کے چھپ چکے ہیں اور اب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا آپ کی محبت ہے، آپ نے مجھے ناچیز کو ارے نہیں دعوت دی ہے۔ کیسی؟ اچھا، ایک میرا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس میں دیکھا تھا کہ 1972 میں آپ نے اپنا پہلا عشق کیا، میرا مطلب پہلا شعر لکھا۔ شعر لکھا جی۔ آپ کے شعری سفر کی شروعات کیسے ہوئی تھی؟ دیکھیں، میرا چونکہ گھر میں میرے والد صاحب تو استاد تھے اردو فارسی کے، اس کے بعد میرے جو بھائی تھے وہ ادب سے دلچسپی تھی، ان کی کتابیں، گھر میں بہت کتابیں پڑھی رہتی تھیں، تو ظاہر پڑھنا لکھنا، لیکن یہ جو شاعری ہوتی ہے، شاعری، موسیقی اور رقص، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ودیت ہوتی ہے۔ مثلا میں نے زندگی میں جب پہلا شعر لکھا تو وزن میں تھا، ٹھیک، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ودیت ہوتی ہیں۔ تو باقی جو ہے مشاہدہ، مطالعہ اور مجاہدہ، یہ چیزیں آپ کو پالش کرتی ہیں۔ ٹھیک۔ تو میں نے بس گھر سے ہی شروع کیا لکھنا۔ تو کوئی خاص واقعہ، کوئی خاص شخصیت، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس نے آپ کو شعر لکھنے پہ مجبور کیا؟ نہیں، اس طرح تھا کہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جیسے جان ایلیا کہتے تھے کہ جی کس عمر میں انہیں عشق ہوا اور اسی عمر میں انہوں نے پہلا شعر لکھا، اس لیے میں نے جی ہاں، عشق تو ان گنت کیے ہیں اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے، لیکن بہرحال تو وہ عشق بھی جو ہے وہ محبت کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بھی آپ کی شاعری میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن باقی معاملات بھی ہوتے ہیں، میں نے زندگی میں اور بڑے کٹھن مرحلے دیکھے ہیں، ٹریجڈیز دیکھی ہیں، بے شمار ٹریجڈیز دیکھی ہیں، گھر مطلب بھائیوں کی۔ آپ اپنا تعارف اور اپنی زندگی کے جو بھی حوالے آپ بتانا چاہتے ہیں وہ۔ جی، میں نے آپ کو بتایا کہ میں چونکہ پنڈی میں ہی پیدا ہوا ہوں، یہیں تعلیم کی ہے اور گریجویشن بھی تک یہی کیا، اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا۔ اس سے پہلے میں پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں چلا گیا، پہلے اکیڈمی آف لیٹرز میں تھا، یہاں سے پھر میں پی این سی اے میں گیا، وہاں میں ڈائریکٹر پرفارمنگ آرٹ تھا، میوزک، ڈانس، ڈرامہ، یہ میری فیلڈ تھی، میں ڈائریکٹر تھا۔ لیکن چونکہ میرا تعلق بھی شعر و ادب کے ساتھ ساتھ موسیقی سے بھی ہے، ڈرامے سے بھی، ڈرامہ بھی لکھتا تھا، ٹی وی کے لیے لکھے، اسٹیج کے لیے لکھے، تو میں ڈائریکٹر تھا وہاں پہ پرفارمنگ آرٹ کا، تو اس سے بھی مجھے کافی مطلب انیشیٹو لینا پڑتے ہیں، تو سب کچھ وہاں سے سیکھا ہم نے۔ مجھے خوش قسمتی ہے کہ میرے تمام جو سینئر تھے وہ میں ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا، فیض صاحب سے لے کے احمد فراز، گلزار، یہ صاحب عمر، تو ان لوگوں سے میری صحبت تھی، تو اس لیے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ٹھیک۔ آپ کے خیال میں شاعری کیا صرف جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہے یا ایک فکری ذمہ داری بھی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جذبات کا اظہار ہے، پھر فکری ذمہ داری یہ آتی ہے کہ آپ جس عہد میں رہ رہے ہیں اس عہد کی جو ضروریات ہیں وہ آپ کی شاعری میں ہونی چاہیے۔ ایک تو محبت اور عشق تو ہے زندگی میں، ٹھیک ہے، باقی جو سوشل پرابلمز ہیں، سیاسی پرابلمز ہیں، وہ آپ کی شاعری میں ہونے چاہیے، کیونکہ اپنے عہد کی جب تک آپ ترجمانی نہیں کریں گے اپنے شعر میں وہ بات نہیں بنے گی۔ تو میں نے چونکہ وہ شاعری اس طرح کی ہے، احتجاجی شاعری کی ہے، جس کی بنا پر مجھے گرفتاری بھی ہوئی اور مجھے جیل بھی ہونا پڑا، اور مجھے سچ پوچھے جب میری پہلی گرفتاری ہوئی تو مجھے ہتھکڑی لگا کے انہوں نے صدر بازار میں پیدل پھرایا، کیونکہ وہ جس کتاب میں میرے نظمیں تھیں، جس کی پاداش میں مجھے گرفتار کیا گیا، وہ نظمیں جس کتاب میں تھیں
وہ برآمد کرنے کے لیے پہلے تو میرے گھر میں انہوں نے چھاپا مارا، ساری کتابیں برآمد کی. اس کے بعد مجھے لے کے گئے تمام بک سٹالز پہ، اور وہاں سے ایک جہاں سے کتابیں پڑھی تھیں وہ اٹھائیں، اور مجھے ہتکڑی لگی ہوئی ہے. اچھا. اور رات کو بھی جب مجھے انہوں نے ڈالا حوالات میں تو مجھے ہتکڑی لگا لیتے تھے. تو میں نے ایک دن وہ کہا کہ مجھے رات کو چوٹ لگی ہتکڑی سے، تو پلیز ہتکڑی کھول دیں، میں نے کہیں جانا تو نہیں ہے. تو انہوں نے بڑی مہربانی کی کہ ہاتھ سے ہتکڑی اتار کے میرے پاؤں میں ڈال دی. ارے تو اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ رات کو مجھے پانی پینے کی عادت ہے، تو میں گلاس پانی کا ساتھ، انہوں نے مجھے چارپائی دی تھی تو اس پہ رکھتا تھا. ایک دن ختم ہو گیا اور پانی مجھے طلب ہوئی تو دیکھا کہ کوئی بھی اس دن حوالات میں اور قیدی نہیں تھا، تو گھڑا سامنے پڑا ہوا تھا. تو میں اترا چارپائی سے کہ گلاس بھر کے لاؤں، لیکن وہ پاؤں میں بیڑی پڑی ہوئی تھی، آدھے راستے میں رک گیا. پھر میں نے بلایا پولیس والے کو تو اس نے پھر پانی دیا مجھے. تو یہ زندگی کے یہ ایسے واقعات ہیں جو... اس کے بعد بھی آپ احتجاجی شاعری کرتے رہے؟ جی احتجاجی شاعری کرتا تھا، بہت زیادہ کرتا تھا، جس کی پاداش میں مجھے گرفتار کرنا پڑا ان کو. پھر آپ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ نہیں، اس لحاظ سے میں نے نہیں چھوڑا. اچھا. ویسے گیا میں، میرا بیٹے کے لیے میں گیا تھا. میرا بیٹا از اے اسپیشل بوائے، ہارڈ آف ہیئرنگ، تو ماشاءاللہ اب وہ بہت ہی ترقی کر چکا ہے. اب وہ ڈنمارک میں ہوتا ہے. تو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے میں امریکہ گیا، نیو یارک. پہلے ورجینیا رہا 3 سال، پھر میں 7 سال تقریباً نیو یارک رہا. وہاں سے اس نے گریجویشن کی ماشاءاللہ نارمل کالج سے. اچھا. تو اس طرح باقی ملکوں میں بھی، دنیا کے ملکوں میں بھی گھوما ہوں بہت. مشاعرے پڑھنے جاتا تھا. میں جاتے ہوں گے؟ جی ہاں، مشاعرے پڑھنے جاتا ہوں. بالکل. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کلاسیکی اور جدید شاعری میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ کلاسیکی شاعری جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کی تربیت کرتی ہے. اچھا. اس کو آپ جب تک آپ کلاسیکی شاعری نہیں پڑھیں گے تو آپ کو وہ ادراک نہیں ہوگا. ٹھیک. جدید شاعری یہ ہے کہ آپ اپنے عہد کی جو مسائل ہیں یا جو بھی ہے، سیاسی ہیں، سماجی ہیں، وہ جو ہے، یا آپ کے معاشقے ہیں، ان کو آپ نے لکھنا ہے. تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جدید جو عہد میں شاعری ہو رہی ہے اس سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی شاعر کو کسی ادبی مکتبہ فکر سے وابستہ ہونا ضروری ہے یا اسے خود مختار ہونا چاہیے؟ نہیں، ضروری تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کی جو تھنکنگ ہے وہ اگر آپ پروگریسو ہیں تو ظاہر ہے ترقی پسند تحریک سے میرا اس طرح کا ڈائریکٹ تو نہیں، لیکن ظاہر ہے میں ترقی پسند ہوں. ترقی پسند تحریک سے احتجاجی شاعری کی ہے، اس سے وابستہ ہے. پھر حلقہ ارباب ذوق میں سیکٹری بھی رہا ہوں کافی عرصہ، وہاں سے بہت کچھ سیکھا. پھر جتنی میری صحبتیں تھیں بڑے لوگوں سے، احمد فراز صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے. پھر باقی دنیا میں گلزار صاحب میرے دوست ہیں، امرتا پریتم سے میری ملاقاتیں ہیں. تو اس طرح بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، قاسمی صاحب، فیض صاحب نے میری کتاب پہ دباچہ بھی لکھا. پہلی کتاب انہوں نے ہی بلکہ کہی کہ یہ شائع کرو کتاب تم اپنی شاعری. تو انہوں نے ہی کہا کہ انہی کے کہنے پہ میں نے شاعری کا کتاب لے کے آیا ہوں، اور انہوں نے اس پہ لکھا تھا پہلی مرتبہ. کسی کتاب پہ گلزار نے بھی لکھا ہے؟ گلزار نے بھی لکھا ہے. تو فیض صاحب نے سب سے پہلی میری کتاب پہ لکھا تھا. پھر فیض صاحب نے بھی، گلزار نے بھی لکھا، قاسمی صاحب نے بھی، احمد فراز نے بھی، تو اور کشور ناہید نے، اور بہت سے لوگوں نے میری کتابوں پہ لکھا ہے. ظاہر میرے 7 شعری مجموعے ہیں، باقی 6 کتابیں میں نے کمپائل کی ہیں. تو کل میری 13 کتابیں ہیں. افسانے بھی لکھے ہیں؟ افسانے لکھے نہیں، افسانے مرتب کیے ہیں. لکھے تھے افسانے، ایک آدھ افسانہ لکھا ہے میں نے جب میں امریکہ میں تھا. اچھا. تو ایک یا 2 افسانے لکھے ہیں، لیکن زیادہ افسانے آپ کی بیگم لکھتی ہیں؟ نہیں، افسانے نہیں لکھتی، لیکن میری بیگم افسانے شروع میں لکھتی تھی اور فنون میں چھپی بھی ہیں. انہوں نے میری کتاب کا ایک پیش رفت لکھا، بہت اچھا. اس کی نثر بہت اچھی ہے، بہت اچھی نثر لکھتی ہیں وہ.
شاعری تو نہیں کیوں کرتی چھوڑ دیا لیکن لکھنے؟ ہاں جی لکھنے کیوں چھوڑ دیے افسانے؟ بس وہ کچھ ذمہ داریاں گھر کی ایسی ہوتی ہیں تو یہ وہ بچوں سے بس مل کے. اچھا، سوشل میڈیا نے شاعری کے فروغ میں کیا مدد دی ہے یا پھر اسے سطحی بنا دیا ہے؟ نہیں، کچھ ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ 40% اس نے ہیلپ کی آپ کی اچھا سوشل میڈیا نے. اچھا 60% باقی ایسی کچرا شاعری بھی آ جاتی ہے، عجیب شاعری لوگ کر دیتے ہیں، شاعری کے نام پہ کچھ ہو جاتا ہے تو وہ سوشل میڈیا میں آ جاتی ہے. لیکن سوشل میڈیا کا یہ ایک اچھا حوالہ یہ بنتا ہے کہ آپ کو بہت کچھ نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، نئے لکھنے والے، نوجوان لکھنے والے یا سینئرز کی کوئی چیز آ جاتی ہے تو سوشل میڈیا کے توسط سے آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے. صحیح. آنے والے دنوں میں کوئی کتاب آپ کی یا کوئی مجموعہ یا کچھ آ رہا ہے؟ ابھی کوئی ایسی ابھی جو شاعری آخری کتاب کے بعد جو شاعری ہوئی ہے تو وہ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کتاب آنی چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو آخری کتاب آنی تو چاہیے. وہ شاعری شاعری ہے. اچھا. شاعری ہے. کچھ ایک دو خاکے بھی ہیں لیکن شاعری زیادہ ہے. شاعری زیادہ ہے. تو یہ جو آپ کا اتنا ادبی گھرانہ اور آپ کا اتنی زیادہ ادبی ماحول آپ کے گھر کا اور آپ کا لوگوں سے ملنا، آپ کے بچوں میں کسی میں ہے اس طرف متوجہ؟ نہیں، بڑا بیٹا میرا تھوڑا بہت لکھتا تھا، وہ انگلش میں پوئٹری کرتا تھا. وہ آج کل کوئٹہ میں ہے، اچھا. ایئر فورس میں ونگ کمانڈر ہے وہ، تو کبھی کبھار وہ انگلش میں لکھتا تھا لیکن کوئی باقی نہیں. باقی نہیں. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے وہ لکھی ہے آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے، جی یہ کیا کوئی تجربہ تھا یا؟ نہیں، چونکہ آوارگی تو تھی اپنی زندگی شخصیت کے حوالے سے بھی. لیکن ساتھ ہی آپ نے اچھا مشورہ بھی دے دیا کہ بے شک کبھی کبھار لیکن ہاں گھر جانا چاہیے. گھر تو وہ بہرحال میں یہی دوستوں کو کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا منی کیسے بدنام ہوئی تھی، مجھے منی بیگم نے بدنام کیا ہے. انہوں نے یہ میری غزل گا کے، جی اچھا مجھے نہیں پتا تھا، انہوں نے کسی نے ان کو دی غزل میری تو انہوں نے گا دی. پھر مجھے امریکہ میں پہلی ملاقات ہوئی ان سے تو انہوں نے کہا میں نے آپ کی غزل گائی ہے. میں نے کہا میں نے سنی ہے، بہت شکریہ آپ کا تو آپ نے گائی ہے. اور واقعی وہ بہت ہی زیادہ پھر بہت زیادہ غزل پاپولر ہوئی ہے. کچھ بے شمار اور خواتین نے بھی گائی ہے اس کو، لیکن منی جو بیگم نے انہوں نے چونکہ سب اس سے کا اچھی ہاں بہت ہی زیادہ. اور بھی غزلیں میری گائی ہیں، غلام علی نے گائی ہے، حمیرہ چنا نے گائی ہے، سائرہ نسیم نے گائی ہے، ندیم عباس نے غزلیں گائی اچھا ہیں. آپ کا کلام گایا گیا ہے؟ ہاں گایا گیا ہے کافی. شوکت منظور مرحوم نے گایا، شوکت علی نے گائی تو، لیکن وہ اس طرح کی پاپولیرٹی نہیں ہوئی ملی جتنی منی بیگم نے. اچھا ویسے عام طور پہ جب یہ جو گا رہے ہوتے ہیں تو اندازہ نہیں ہوتا کہ شاعری کس کی ہے. ہاں انہی کے نام سے زیادہ جی ہاں. منی بیگم کی وہ غزل اور ہاں وہ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، لوگ شاعر کی طرف نہیں دیکھتے، وہ گانا دیکھتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ ہے کہ وہ چونکہ میں نے آرٹ سے میرا تعلق تھا، PNCA سے، تو موسیقی سمجھتا تھا میں، تو اس لحاظ سے میں گیت لکھے اچھا ٹی وی کے لیے. پھر اکیڈمی آف لیٹرز نے اہل قلم کانفرنس کی، اس کے لیے میں نے اہل قلم کا گیت لکھا جس کو بہت ہاں اچھا پھر اس وقت کے پریزیڈنٹ نے مجھے اسپیشل ایوارڈ دیا، انعام کچھ دیا. یاد ہیں آپ کو اشعار اس کے؟ جی وہ اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. ہم خواب سے جانے والے ہیں، ہم پھول کھلانے والے ہیں، اس طرح کا گیت تھا. وہ اسے پھر سنگرز نے گایا اور اس کو پرفارم کیا. پریزیڈنٹ موجود تھا اور پورے کل پاکستان اہل قلم کانفرنس تھی، اس میں وہ پہلی مرتبہ جی اوپن ہوا گیت. کوئی ایسے اشعار یا غزل جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو؟ شاعری تو اولاد کی طرح ہوتی ہے نا، وہ سب اولاد تو پیاری ہوتی ہے، تو ساری شاعری آپ کی اچھی لگتی ہے ظاہر ہے. تو کچھ سلیکٹ کر کے ہم مشاعروں میں پڑھتے ہیں، کچھ کوئی لوگوں کی اولاد لاڈلی فرمائش بھی ہوتی ہے. نا؟ ہاں جی کوئی اولاد لاڈلی بھی ہوتی ہے نا؟ ہاں کچھ لاڈلی ہوتی ہے ظاہر ہے. میں کچھ اولاد لاڈلی ہے، کچھ چیزیں میں ایسی ہوتی ہیں جو مشاعروں میں پڑھتا ہوں زیادہ تر، اور فرمائش بھی ہوتی ہے تو وہ بھی پڑھ دیتا ہوں میں. تو بے شمار کچھ سناؤں میں آپ کو، تو آپ اگر اجازت دے تو جی میں جی بالکل.
میں یہ کہ بالکل چونکہ آج کل عمر کا ایسا تقاضا ہے کہ وہ پھر زبانی یاد نہیں رہتی، تو اس لیے میں ایک غزل کے چند شعر سناتا ہوں۔ شام کی آخری پرواز سے آ سکتی ہو، یہ میں فرمائش کرنے والی تھی آپ۔ اچھا شام کی آخری پرواز سے آ سکتی ہو، تم میرے شہر سے ہو کر بھی تو جا سکتی ہو، فون کرنے میں جھجک ہے تو مجھے میسج میں، فون کرنے میں جھجک ہے تو مجھے میسج میں آمد و رفت کے اوقات بتا سکتی ہو، اور میں نے جس کو بھی چاہا ہے بہت چاہا ہے، میں نے جس کو بھی چاہا ہے بہت چاہا ہے، تم کسی ایک سے تصدیق کرا سکتی ہو، تم کسی ایک سے تصدیق کرا سکتی ہو، اور کل میں ایک خواب کسی آنکھ میں بھول آیا تھا، واہ، کل میں ایک خواب کسی آنکھ میں بھول آیا تھا، کیا تم اس خواب کا انجام بتا سکتی ہو، بہت بہت کیا تم اس خواب کا انجام بتا سکتی ہو۔ اور ایک اور میں غزل کے شعر سناتا ہوں، اس میں کوئی پولیٹیکل حوالہ بھی آتا ہے، کیونکہ یہ اس جبر کے دور میں کہ بدن میں قطرہ قطرہ زہر اتارا جا رہا ہے، بدن میں قطرہ قطرہ زہر اتارا جا رہا ہے، کہ ہم کو آج کل قسطوں میں مارا جا بھائی، رہا ہے، بہت اچھا، بدن میں قطرہ قطرہ زہر اتارا جا رہا ہے، کہ ہم کو آج کل قسطوں میں مارا جا رہا ہے، جہاں کچھ روز پہلے راندہ دہلیز تھے ہم، واہ، انہی گلیوں سے اب ہم کو پکارا جا رہا ہے، بظاہر تو بہت ہی دور ہیں گرداب سے ہم، بظاہر تو بہت ہی دور ہیں گرداب سے آپ ہم، سے ہم، مگر لگتا ہے ہاتھوں سے کنارہ جا رہا ہے، واہ واہ واہ، مگر لگتا ہے ہاتھوں سے کنارہ جا رہا ہے، ہمیل درد جوئے میں لگی ایسی رقم ہے، ہمیل درد جوئے میں لگی ایسی رقم ہے، جسے دانستہ ہر بازی میں ہارا جا واہ رہا، واہ، جسے دانستہ ہر بازی میں ہارا جا رہا ہے، حسن اب تو وہاں کچھ بھی نہیں جز کرچیوں کے، حسن اب تو وہاں کچھ بھی نہیں جز کرچیوں کے، تو جس آئینہ خانے میں دوبارہ جا رہا ہے، بہت اچھا، تو جس آئینہ خانے میں دوبارہ جا رہا ہے۔ تو آپ نظمیں بھی لکھتے ہیں؟ نظمیں بھی لکھتا ہوں، تو اگر آپ کہیں تو میں ایک مکالماتی غزل ایک میں نے لکھی تھی، بہت اچھی ہے وہ بھی، وہ لیکن وہ طویل ہے، آپ اگر برداشت کر سکتے ہیں اس کو بالکل بالکل، برداشت کی دیکھتا کیا ہوں۔ بات ہے، خوشی کی بات ہے، وہ چونکہ یہ ایک مکالماتی غزل ہے، میں آپ کو بتایا میں امریکہ میں رہا، اور کچھ 4 سال کے بعد میں 2 مہینے کے لیے پاکستان آیا، تو میرا یہ ایک میری دوست سے مکالمہ ہوا، یہ ریئل مکالمہ ریئل ہے۔ ہے، اچھا، ٹھیک ٹھیک، میں نے کہا وہ پیار کے رشتے نہیں رہے، میں نے کہا وہ پیار کے رشتے نہیں رہے، کہنے لگی کہ تم بھی تو ویسے نہیں رہے، پوچھا گھروں میں کھڑکیاں کیوں ختم ہو گئیں، پوچھا گھروں میں کھڑکیاں کیوں ختم ہو گئیں، بولی کہ اب وہ جھانکنے والے نہیں رہے، بہت اچھا، پوچھا کہاں گئے میرے یاران خوش خصال، کہنے لگی کہ وہ بھی تمہارے نہیں رہے، اگلا سوال تھا کہ میری نیند کیا ہوئی، بولی تمہاری آنکھ میں سپنے نہیں رہے، واہ واہ، پوچھا کرو گی کیا جو کبھی میں نہیں رہا، پوچھا کرو گی کیا جو کبھی میں نہیں رہا، بولی یہاں تو تم سے بھی اچھے نہیں رہے، آخر وہ پھٹ پڑی کہ سنو اب میرے سوال، کیا سچ نہیں کہ تم بھی کسی کے نہیں رہے، گو آج تک دیا نہیں تم نے مجھے فریب، پر یہ بھی سچ ہے تم کبھی میرے نہیں رہے، اب مدتوں کے بعد یہ آئے ہو دیکھنے، کتنے چراغ ہیں ابھی کتنے نہیں رہے، واہ، میں نے کہا مجھے تیری یادیں عزیز تھیں، ان کے سوا کبھی کہیں الجھے نہیں رہے، اچھا، کیا یہ بہت نہیں کہ تیری یاد کے چراغ اتنے جلے کہ مجھ میں اندھیرے نہیں رہے، واہ واہ، بہت اچھا، کہنے لگی
تسلیاں کیوں دے رہے ہو تم؟ کیا اب تمہاری جیب میں وعدے نہیں رہے؟ واہ واہ، بہلا نہ پائیں گے یہ کھلونے حروف کے، تم جانتے ہو ہم کوئی بچے نہیں رہے۔ واہ، بولی کریدتے ہو تم اس ڈھیر کو جہاں بس راکھ رہ گئی ہے، شرارے نہیں رہے۔ پوچھا تمہیں کبھی نہیں آیا میرا خیال، کیا تم کو یاد یار پرانے نہیں رہے؟ کہنے لگی میں ڈھونڈتی تیرا پتہ، مگر جن پر نشان لگے تھے وہ نقشے نہیں رہے۔ واہ، جن سے اتر کے آتی دبے پاؤں تیری یاد، خوابوں میں بھی وہ کاسنی زینے نہیں رہے۔ تیرے بغیر شعر سخن سنگ ہو گیا، ہونٹوں پہ اب وہ ریشمی لہجے نہیں رہے۔ واہ، میں نے کہا جو ہو سکے کرنا مجھے معاف، تم جیسا چاہتی تھی ہم ایسے نہیں رہے۔ ہم عشق کے گدا تیرے در تک تو آ گئے، لیکن ہمارے ہاتھ میں کاسے نہیں رہے۔ اب یہ تیری رضا ہے کہ جو چاہے سو کرے، ورنہ کسی کے کیا کہ ہم اپنے نہیں واہ، رہے۔ بہت اچھا، ہم اپنے نہیں رہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ آج کل کیا کر رہے ہیں آپ؟ آج کل کچھ بھی نہیں، بس گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، مشاعروں میں جاتا ہوں، ٹی وی پہ کبھی کوئی بلا لے تو ٹی وی پہ جاتا ہوں، ورنہ گھر میں بیٹھ کے لکھنا پڑھنا۔ اچھا، تو شاعری ہو رہی ہے؟ شاعری ہوتی رہتی ہے، شاعری تو کوئی زبردستی بھی کرنی پڑتی ہے، مطلب جب کوئی فرمائش آتی ہے اچھا، ریڈیو یا ٹی وی سے کہ گیت لکھنا ہے یا غزل کوئی اس قسم کی، تو وہ زبردستی کرتے ہیں، صحیح، ورنہ شاعری جو ہے وہ آپ کو اترتی ہے۔ وہ میں رات کو سوتے ہوئے اپنے ساتھ ایک کاغذ اور کاغذ اور پینسل رکھتا ہوں کہ کسی وقت کو اچانک کوئی شعر آتا ہے تو میں فوراً لکھ دیتا ہوں۔ اچھا، تو یہ جو ٹی وی کے ڈراموں کے لیے آپ لکھتے ہیں؟ ٹی وی کے لیے 2-3 ڈرامے لکھے میں نے شروع میں، ابتدا میں، تو وہ اس کے بعد ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے لکھے تھے، اچھا، تو وہ کوئی آپ پاکستان ٹیلی ویژن تو تقریباً ہی جی، ختم ہو گیا۔ باقی جو چینلز ہیں وہ ڈرامے کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی اس کا معاوضہ نہیں دیتے، تو خواہ وہ اس کے لیے وہ بڑا اچھا، کشٹ کاٹنا پڑتا ہے۔ وہ اسلام آباد میں تو ہے کوئی نہیں، لاہور اور کراچی میں چینلز ہیں، تو اس کے لیے جانا پڑتا ہے، اس لیے کم تو لکھتا ہوں۔ جو پرائیویٹ چینل پہ جو ٹی وی کے ڈرامے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی تو وہ کلام لکھواتے ہیں؟ ہاں، 1-2 مرتبہ انہوں نے لکھوایا تھا، ایک مرتبہ ایک گیت کسی ڈرامے کے لیے لکھوایا تھا انہوں نے مجھے، وہ گیت لکھا تھا میں نے، تو مجھے اب وہ گیت بھی یاد نہیں، تو اس طرح کو کبھی کو کہتے ہیں کوئی گیت یا غزل دے دیں تو میں لکھ دیتا ہوں۔ تو وہ لکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آپ کو وہ کہانی بتاتے ہیں؟ ہاں، وہ سچویشن بتاتے ہیں کہ یہ اس قسم کی ہے، ہیرو ہیروئن کے یہ تعلقات ہیں، یہ کریش ہو گیا ہے یا جو بھی ہے، تو اس میں اس کے حوالے سے آپ لکھیں، یا ٹریجک ہے تو ٹریجک اس کے ٹریجڈی کے حوالے سے لکھتا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ ایک اور آپ کی ہے نا، محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی۔ ہاں، یہ جب ہم نہیں ہوں گے تو ان کی یاد میں ہوگی، وہ اب اس وقت یاد نہیں آ رہی۔ اچھا، چلیں کوئی بات نہیں، چلیں جو آپ کے پاس اس وقت ہے، ایک اور مجھے کوئی نظم اگر نظم سناؤں یا غزل سناؤں؟ جو آپ کو صحیح لگے، جو آپ کو پسند ہو۔ چلیں یہ سامنے یہ جو آ گئی ہے وہی سنا دیتا ہوں۔ سینے کی خانقاہ میں آنے نہیں دیا، سینے کی خانقاہ میں آنے نہیں دیا، ہم نے اسے چراغ جلانے نہیں دیا۔ سینے کی خانقاہ میں آنے نہیں دیا، ہم نے اسے چراغ جلانے نہیں دیا۔ دزدانے نیم شب نے بھی ہیلے بہت کیے، اچھا، دزدانے نیم شب نے بھی ہیلے بہت کیے، لیکن کسی کو خواب چرانے نہیں واہ، دیا، لیکن کسی کو خواب چرانے نہیں دیا۔ کیا شخص تھا اڑاتا رہا عمر بھر ہمیں، کیا شخص تھا اڑاتا رہا عمر بھر ہمیں، لیکن ہوا سے ہاتھ ملانے نہیں واہ، دیا، لیکن ہوا سے ہاتھ ملانے نہیں دیا۔ اور شام جدائی تھی مگر اس رنگ باز نے، شام جدائی تھی مگر اس رنگ باز نے پاؤں پہ ہونٹ رکھ دیے جانے نہیں دیا۔ واہ، بہت شام جدائی تھی مگر اس رنگ باز نے پاؤں پہ ہونٹ رکھ دیے جانے نہیں دیا۔ اور ایک اور اسی قسم کی مکالماتی ہے، لیکن یہ
اور قسم کا مکالمہ ہے، اس کے بھی 4-5 شعر ہیں۔ میں نے پوچھا شہر تمنا میں کیوں اتنا سناٹا ہے، میں نے پوچھا شہر تمنا میں کیوں اتنا سناٹا ہے، کہنے لگی جب یار بچھڑ جائے تو ایسا ہی لگتا ہے، کہنے لگی جب یار بچھڑ جائے تو ایسا ہی لگتا ہے، پوچھا جن کے خواب بکھر جاتے ہیں وہ کیسے دکھتے ہیں، پوچھا جن کے خواب بکھر جائیں وہ کیسے دکھتے ہیں، کہنے لگی ان سب کا حال بھی میرے جیسا ہو جاتا ہے، کہنے لگی ان سب کا حال بھی میرے جیسا ہو جاتا ہے، پوچھا میرے بعد کٹیں گی کیسے تنہائی کی شامیں، پوچھا میرے بعد کٹیں گی کیسے تنہائی کی شامیں، کہنے لگی شامیں بھی کٹ جائیں گی جیسے دن کٹتا ہے، واہ کہنے لگی شامیں بھی کٹ جائیں گی جیسے دن کٹتا ہے، پوچھا تم تو شیریں دہن تھیں کیسے تلخ ہوا یہ لہجہ، اچھا پوچھا تم تو شیریں دہن تھیں کیسے تلخ ہوا یہ لہجہ، تنزیہ بولی جو تن لاگے سو تن جانے تم کو کیا ہے، واہ 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 پوچھا تم تو شیریں دہن تھیں کیسے تلخ ہوا یہ لہجہ، تنزیہ بولی جو تن لاگے سو تن جانے تم کو کیا ہے، پوچھا حسن رضا سے کوئی شکوہ شکایت تو نہیں تم کو، اچھا پوچھا حسن رضا سے کوئی شکوہ شکایت تو نہیں تم کو، بولی جس نے وعدے توڑے اس کا نام بھی حسن رضا ہے، بولی جس نے وعدے توڑے اس کا نام بھی حسن رضا ہے۔ بہت اچھا بہت اچھے بہت اچھا۔ اچھا حسن عباس رضا صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنے وقت اور خوبصورت خیالات سے ہمیں نوازا۔ آپ کی گفتگو، فکر اور خوبصورت اشعار نے ہمارے ناظرین کا دل چھوا ہوگا یقیناً۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست، اور آپ یہ اشعار میں سے بھی مجھے بتائیے گا کون سا شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا۔ بہت شکریہ۔